بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہ السلام کی قوم۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس دن کسی پر رحم کرتا تو ایک عورت پر رحم کرتا جو بچے کو لے کر بھاگ رہی تھی۔ کوئی پناہ کی جگہ ملے اور میں بچ جاؤں، اور وہاں بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھی جس سے اونچا پہاڑ کوئی اور نہیں تھا۔ پیچھے سے پانی آیا، اس نے پہاڑ کو جو ڈبویا، پھر اس کے پاپ پر چڑھا، پھر اس کے سینے پر آیا، پھر اس نے بچوں کو اوپر کیا، پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے یوں اپنے بچے کو اپنے سر کے اوپر کر لیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ شاید میرا بچہ بچ جائے، پر پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے، سب کو برابر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے غرق کر دیا۔ 3 آدمی ایک گفا میں چھپ گئے اور اوپر سے پتھر رکھ لیا کہ یہاں پانی نہیں آئے گا۔ چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا تو اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز پیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے۔ اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا اور وہ پیشاب کرتے کرتے اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کر مر گئے۔ جو کام نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی وہی کام آج ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرما، آمین۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم کی اولاد دنیا میں خوب بڑی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے۔ اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے لیے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اس کے یہ کبھی گوارا نہیں کی اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اب کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خدا کو نہیں مانتے؟ حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی میں پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا، اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو